الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی کی طرف لے کر جا رہی ہوں جو 100% سچ پر مبنی ہے، جس کے مرکزی کردار دو ہیں، اور ایک یہ ایسی کہانی ہے جو ہم صدیوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ہر دفعہ اس میں نئی بات سنی جاتی ہے، مگر جو اس وقت بات آئی وہ خاص ایک بات ہے۔ اس کے جو دو کردار کا جن کا میں نے ذکر کیا تھا، اس میں ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ایک ہے یہودا اسکریوتی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ جب بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا تو قوم ان کے پیچھے پڑ گئی۔ اس وقت روم پورا فلسطین میں تھا۔ جب دشمن ہو گئے ان کے، تو ان کے جو 12 حواری تھے ان میں سے جیوڈس ایک نام تھا، جس کا نام میں نے یہودا اسکریوتی ابھی لیا ہے، وہ آپ سے بے وفائی کرنے لگا اور اس کو لالچ آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں جا کر آپ کو ان سے کہا کہ میں ان کو پکڑواؤں گا۔ ان لوگوں سے کہا جا کر کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ میں جب آپ آنا اور میں آپ کو ان کا نشان دوں گا، پتہ دوں گا، اور آپ ان کو پکڑ لینا۔ اب ظاہر ہے وہ جانتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو کہا کہ میں جس کا بوسہ لوں گا اسی کو آپ گرفتار کر لینا۔ اللہ سبحانہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب وہ اندر داخل ہوا اور وہ کہتا ہے ربی ربی آواز دیتا ہے، اسی وقت اللہ سبحانہ نے ایک کمرہ جو تھا اس میں کھڑکی ایک دکن کی طرف کھلتی تھی، وہاں سے رفع الی السماء عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف بلایا، عین اسی وقت اس کا چہرہ بدل کر بول چال چہرہ مورا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کا ہو گیا۔ جب اس نے کہا ربی ربی آواز دی تو لوگوں نے کہا کیا کہنا ہے؟ تو کہا استاد کہاں ہے؟ تو لوگ ہنسنے لگے کہ انہوں نے کہا تم بھی تو استاد ہو؟ تو کہنے لگے میں کہا کیا تم بے وقوف کو سمجھتے نہیں ہو؟ کہنے لگے میں استاد نہیں ہوں۔ کہا تم ہی استاد ہو، دیکھو تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے۔ اسی وقت سپاہی یعنی فوج بنی اسرائیل کی اندر داخل ہوئی اور انہوں نے اس پہ ہاتھ ڈالا، اس کو لے گئے۔ یہ اس وقت کے مشہور واقعات بھی ہیں کہ اس نے کہا کہ ایلی ایلی لما شبقتنی، آوازیں دے رہے ہیں اور لوگ اس کو لاتوں سے گھوسوں سے اس کی توازہ کرتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس کو لے کر اس کو سلیب دے دی گئی۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر کیسے پتہ چلا؟ تو ان کے ایک اور حواری تھے انجیل جنہوں نے لکھی، برنباس، حضرت برنباس یہ تمام واقعات لکھ رہے تھے، وہ اس کے عینی شاہد تھے۔ جب یہاں پر انہوں نے دیکھا کہ مریم، یہاں پر ان کو جب سب لوگ سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے گئے کیونکہ شکل ان کی انہی کی طرح بدل دی گئی تھی، تو مریم علیہ السلام کے محافظ فرشتے انہوں نے جا کر وہاں تذکرہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو پھانسی دی گئی ہے، سلیب دی گئی ہے، تو ان کے بارے میں کہا گیا، ان کے بارے میں بتایا گیا ان کو کہ انہوں نے اللہ سے اذن مانگا، اجازت مانگی کہ اللہ سبحانہ ہوں میں نیچے جاؤں اور میں جا کر وہاں پر مجھے اجازت دیجیے اور میں وہاں جاؤں اور اپنے بارے میں بتاؤں۔ اللہ نے ان کو اجازت دی۔ وہ فرشتوں کے 4 فرشتوں کے میں آ رہے اسرائیل اور میکائیل رفائیل، یہ 4 فرشتے تھے، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ نے ان کے محافظ فرشتوں کے ساتھ بھیجا اور انہوں نے آ کر بتایا، مگر یہ کہا اپنی والدہ سے کہا کہ میں محفوظ ہوں اور آپ پریشان نہ ہوں، اور اپنے جو حواری تھے ان کے دوست احباب تھے ان کو سب کو بتایا، تو ان کا غم جو تھا خوشی میں بدل گیا۔ اب یہ اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ نظر ان کو آئیں گے جو مجھ پر ایمان لاتا ہو، جو مجھ پر ایمان لائے گا، یہ اس کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اب جب ابھی میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جب انہوں نے ان کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ان سے کہا تھا کہ میں نے 30
ان کو پکڑوانے کے کیا دیے تو انہوں نے کہا تھا مطلب کہ باپ میں 14 سے 16 تک میں ہے کہ انہوں نے کہا 30 روپے تول کر دیے. اور دوسری مرقس کی جو آیت ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ اس میں انہوں نے یہ پکڑوانے کا وعدہ کیا, وہ پیسے دینے کا وعدہ کیا, اور ایک میں کہا تول کے دیے. ابھی میں اپنی اس کہانی کو یہیں ختم کرتی ہوں, تھوڑے سے ہم اور بات کریں گے, اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو سلسلے کو شروع کریں گے.